اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ حضرات محترم، کوئی بھی انسان اچھی پرسکون اور پرامن زندگی تبھی بسر کر سکتا ہے جب وہ دوست اور دشمن کو پہچان کے چلے، کون اس کا دوست ہے، کون اس سے دشمنی کر رہا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر ان باتوں پہ غور کر کے اپنی زندگی بسر کرے، دشمن کو دشمن تصور کرے اور دوست کو اپنا سمجھے، تو اس کی زندگی پرسکون، پرامن اور خوشگوار ہوتی ہے۔ آج کی مجلس میں ایک بہت بڑے دشمن کا تذکرہ کرنا ہے جس کے متعلق اللہ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کون کون سی جگہ پہ ہم پہ وار کرتا ہے، کس طریقے سے ہمیں بہکاتا ہے، کس طرح ہمیں آپس میں لڑاتا ہے، اس کی کون کون سی وارداتیں ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اس کے کہے پہ لگتا ہے تو اسے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وہ ہے شیطان، ابلیس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ نور ہے، اس کی آیت نمبر 21، 18واں پارہ۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ بات عرض کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ شیطان صرف ایمانداروں کا نہیں بلکہ تمام مخلوقات، انسانی مخلوقات سب کا دشمن ہے۔ وہ انسان اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ ہر انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور خصوصاً جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے ان پہ اس کا وار زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ان سے ان کا ایمان چھینتا ہے، ان سے اچھی باتیں چھینتا ہے، ان کی اچھی سوچ کو ختم کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، جو دشمن سامنے ہوتا ہے انسان اس سے بچنے کی 100 تدابیر کرتا ہے، اس کے وار کو روکنے کی حد المقدور کوشش کرتا ہے، کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنا دفاع کرتا ہے۔ لیکن جو دشمن نظر نہیں آتا اس سے بچنا انتہائی کٹن اور مشکل ہے۔ لیکن یہ نہ نظر آنے والا دشمن اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر اس کی ساری چالوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس رستے پہ بھی آئے گا، اس طریقے سے تمہیں گمراہ کرے گا، یہ کہے گا۔ اللہ نے ساری باتیں بتا دی اور پھر اس سے بچنے کا بھی طریقہ بتایا۔ اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام بھیجے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے ہر اس دروازے کو بند کر دیا، ہمیں ہر اس رستے سے روک دیا اور ہمیں وہ رستے بتا دیے جس سے ہم شیطان کی دشمنی سے بچ سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق دے۔ اگر بات سمجھ آ جائے تو ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات پہ غور ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہماری اولادیں شیطان کے شکنجوں میں پوری طرح جکڑ چکے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے ہمیں موو کرتا ہے، جس طرح ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، ایک بچے کے ہاتھ میں بھی ہو تو وہ جس طرح چاہتا ہے گاڑی کو چلاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے جہاز کو اڑاتا ہے،
بالکل اس وقت ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہمارا ریموٹ جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہماری سوچ ہی نہیں اس سے بچنے کی، جبکہ اللہ رب العزت ہمیں مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ ہمیں کس کے پیچھے چلنے کا حکم ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمارے لیے منتخب رستہ، ہمارے لیے خیر کا رستہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے زندگی بسر کریں۔ لیکن جب اس کے اپوزٹ چلیں گے، جب ایک انسان کی منزل مغرب ہے، وہ مشرق کی طرف بھاگتا چلا جائے تو کیا اسے منزل ملے گی؟ اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ مالک ہمیں مغرب کی جانب بلاتا ہے، ہم مشرق جاتے ہیں، وہ شمال کی جانب بلاتا ہے، ہم جنوب میں جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے ایماندار بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ واضح طور پہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمانداروں کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے، غلط رستوں سے روک کے صحیح رستے پہ ڈالتا ہے، ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اس کی صحیح گائیڈنس کرتا ہے، انہیں صحیح رستہ بتاتا ہے کہ تمہارا رستہ یہ ہے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بات سے ہمیں منع فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے اس کے قدموں پہ نہ چلنا۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہا اگر کسی نے ایسی غلطی کر لی کہ شیطان کے کہے پہ چل پڑا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ تمہیں ہر بے حیائی کے رستے پہ ڈالے گا، ہر وہ غلط کام ہے وہ تم سے کروائے گا، اس لیے اس کی بات نہ ماننا۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ غلط کام چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ کے بعد ہمیشہ انسان کو ندامت ہوتی ہے۔ اگر انسان نیکی کرتا ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی، ہمیشہ اس کو ایک راحت ملتی ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ کوئی بھی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، جب وہ گناہ کر کے فارغ ہوتا ہے اس کے دل کو کبھی تسکین نہیں ملی، اس کا دل مضطرب ہوتا ہے، وہ پریشان ضرور ہوتا ہے، اور اگر شیطان کے بہکاوے پہ وہ اسی رستے پہ چلتا رہے تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کے اندر ایک ضمیر کی قوت رکھی ہے جو اسے ایک دفعہ ضرور اس کے دروازے کو، اس کی غیرت کو کھٹکھٹا دیتی ہے، تو نے غلط کیا ہے، تو نے غلط سوچا ہے، تو غلط رستے پہ چل رہا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جب ایسا احساس ہو جائے فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تمہیں گدگدائے، تمہیں غلط رستے پہ ڈالے، تمہیں غلط سوچ میں مبتلا کرے، تو اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو یہاں کہا کہ اگر شیطان کی بات مانی، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ اسے بے حیائی اور برائی کے کاموں پہ لگا دے گا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے ایک احسان کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا تم پہ فضل اور رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کبھی کوئی بندہ پاک رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ شیطان کی چالیں ایسی ہیں، یہ شیطان کے بہکاوے ایسے ہیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اعمال کو، برے گندے سے گندے عمل کو بڑا خوبصورت مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ریت بنی ہوئی ہے، ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ بیوی دوسرے کی، اولاد اپنی اچھی لگتی ہے،
یہ سوچ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ خباثت کیوں ذہن میں آئی ہے؟ ایسی سوچ کس نے پیدا کی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم تو بڑے مذاق سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، تو یہ حقیقتاً اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اس نہج پہ سوچے کہ جس عورت کے متعلق میں سوچ رہا ہوں اس میں اور میری بیوی میں کیا فرق ہے، اس سے الگ کون سی چیز لگی ہوئی ہے جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، اللہ نے جو میری حلال کردہ ساتھی میں چیزیں رکھی ہیں اس سے مختلف کیا ہے اس کے اندر؟ یہ ایسے ایسے انداز میں بہکاتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، یہ اسے ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی۔ اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے؟ وہی ہمارا ضمیر جو ہماری غلطی پہ ہمیں ملامت کرتا ہے، اور انسان کو زندگی کے کسی موڑ پہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت غلط کیا، پھر وہ رو کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کو لوٹنے پہ ہی اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جب مجھے توبہ کر لی تو میری نظروں میں ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ یہ تقوی جو ہے، جو ایک عظیم نعمت ہے، اللہ آتی نفسی تقواہا، میرے نفس میں تقوی پیدا فرما دے، وزکیہا مجھے پاک کر دے، انت خیر من زکاہا تجھ سے علاوہ پاک کرنے والا کوئی نہیں ہے، انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ تو میرا ولی، میرا دوست بھی ہے اور میرا آقا بھی ہے، اس لیے تو مجھ سے کر سکتا ہے۔ اللہ یہاں یہی بات فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کی منت کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے، مالک مجھے بھی پاک کر دے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ شیطان ہمیں پلیدگی طرف، ہمیں خباثت کی طرف، ہمیں کمینگی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ ہمیں خیر کی طرف لاتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ اللہ ہمارے اندر یہ دونوں صفات پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ہے جس میں چاہتا ہے، تو پھر ہمارا کیا قصور ہوا؟ اللہ رب العزت سورۃ انفال کے اندر یہ بات فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، جس بندے کے اندر میں تھوڑی سی بھی بھلائی دیکھ لوں نا، کہ اس کے اندر رمق ہے، اس کی مٹی زرخیز ہے، اس میں ایمان پنپ سکتا ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، کسی کے اندر میں تھوڑی سی بھی بھلائی دیکھوں اسے ضرور سنا دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جن کے اندر بھلائی ہے ہی نہیں، جن کے اندر مٹی زرخیز ہی نہیں، جن کی دل کی کھیتی اجڑ چکی ہے، وہ بنجر اور پتھریلی ہو چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، میں ان کو سناؤں بھی تو انہوں نے منہ پھیر جانا ہے، تو مجھے ضرورت کیا ہے سنانے کی؟ اس لیے یہ مت سمجھے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اسی کو چاہتا ہے جس کے اندر خیر دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اندر خیر کا کوئی جذبہ ہے، میری سوچ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اس سے غلطی ہوتی ہے، نقطۃ سوداء، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ، سیاہ ڈاٹ پڑ جاتا ہے۔ پھر انسان اگر اس غلطی پہ شرمندہ ہو کے
اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ ریموو ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ ایک غلطی پہ دوسری، دوسری پہ تیسری، تیسری پہ چوتھی مسلسل غلطی کرتا ہے تو ڈانٹ لگتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کرتوتے کر رہا ہے اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر خیر کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، شیطان پوری طرح اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، کانوں میں اللہ کا حکم پڑا، اللہ نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ نہیں پرواہ کرتا، کوئی بات نہیں، مان لیں گے تو پھر کیا ہوگا، وقت آنے پہ دیکھ لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، یہ وہ تمنائیں ہیں جو وہ خناس ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو ہمارے دلوں میں وہ تمنائیں ڈالتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو جب انسان مسلسل گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر اس کے ساتھ بنے گا کیا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جب قیامت کا دن ہوگا بہت سے خوش نصیب اپنے رب کی زیارت کریں گے، اپنے رب کے مبارک چہرے کو دیکھیں گے، اللہ اس کو اس وقت بھی اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ اس کے اور اپنے درمیان پردہ حائل کر دے گا، یہ ایسا بدقسمت انسان ہوگا یہ اس وقت بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں واضح پیغام دیتے ہیں۔ یہ سورت فاطر ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، یہ سورت فاطر 21ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، لوگو تمہارا رب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اپنے دشمن کو پہچانو، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اور جس کو دشمن انسان سمجھتا ہے پھر اس سے بچتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ آج ہم اس کے ہر قدم پہ اس کے بہکاوے میں آتے ہیں، یہ سوچ کے کوئی بات نہیں جی، یہ ویسے ہی ان کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں عرض کروں گا، میں آپ کے سامنے آیات بھی کوڈ کر رہا ہوں، آپ اپنے گھروں میں جا کے ضرور دیکھنا۔ اگر یہ بات میری نہیں، بات میرے رب کی ہے، میری خطاؤں کی طرف نہ دیکھنا، اپنے رب کی عظمت کی طرف دیکھنا، اپنے مالک و خالق کو دیکھنا۔ میں واقعتاً ایک گناہ گار انسان ہوں، میرا کوئی استحقاق نہیں کہ میں آپ سے بات بھی کر سکوں، لیکن مجھے اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے کہ میں اس کا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ میں یہ خدمت صرف انجام دے رہا ہوں، اگر میں صحیح کہوں گا تو میرا رب انشاءاللہ اجر دے گا، اگر غلط کہوں گا تو میرا رب سزا دے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان باتوں پہ عین الیقین تب ہوتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، سچی کتاب ہے، تو پھر اس قرآن کو دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اور اس کے جتنے گروہ ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تمہیں جنت کی طرف، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اور اس کی ذریت، شیطان اس کے جتنے لشکر ہیں، اس کے جتنے گروہ ہیں، وہ انسانوں میں ہیں یا جنوں میں ہیں، تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمارا رب بلاتا ہے دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، واللہ،
اور شیطان انما یدعو حزبہ لیکونوا، سورۃ فاطر ہے، 21واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اب اللہ ہمیں کتنے پیار سے یہ بات سمجھاتا ہے۔ یہ سورۃ اعراف ہے، 8واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور یقینی بات ہے ہم سب آدم کی اولاد ہیں، وہ مرد ہے یا عورت، ہم سب کے ماں باپ ایک ہیں۔ ہماری ماں کا نام حوا ہے، باپ کا نام آدم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، یہ اللہ کا مشورہ ہے مجھے اور آپ کو کہ شیطان تمہیں بھی کسی فتنے میں مبتلا نہ ڈال دے، تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جس طرح تمہارے باپ کو فتنے میں ڈال کے اس نے جنت سے نکالا، اللہ نے پردہ بنایا ہوا تھا تو اس نے انہیں ننگا کر کے انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھنے پہ مجبور کیا۔ اے آدم کی اولاد، تمہارے ساتھ بھی یہ ایسا ہی دھوکہ نہ کر جائے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، اس نے انہیں گمراہ کیا، انہیں دھوکہ دیا۔ اس نے کہا ھذا شجرۃ الخلد، اللہ نے کہا تھا ولا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس نے جھوٹ بولا، میرے بابا کے ساتھ، میری پیاری ماں کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اس نے کہا یہ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت ہے، اسے کھاؤ گے، اللہ نہیں چاہتا تم جنت میں ہمیشہ رہو۔ اللہ نے سچ بولا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ جب کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہے؟ اللہ کہتے ہیں اس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، یہ شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے ڈالا، فتنے میں مبتلا کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ یراکم، یہ تمہیں دیکھتے ہیں، وقبیلہ، اور اس کا قبیل بھی یعنی سارے جنات، لیکن لا من حیث لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح اس کا خون چلتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا خون کتنی تیزی کے ساتھ پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ جتنی دفعہ دل دھڑکتا ہے اتنی دفعہ ہمارا پورے جسم کے اندر خون سرکل کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا جس طرح تمہارا خون چلتا ہے اس طرح تمہارے جسم میں یہ شیطان چلتا ہے۔ تو کہا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم انہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، شیطان ہمیشہ اس کا دوست بنتا ہے جو ایماندار نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسے مضبوط بنانا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا شیطان آپ سے بہکے گا، آپ سے بدکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ازواج آپ سے مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ ہمارے خرچے بڑھائیں، اور اس تکرار میں ان کی آوازیں بہت بلند ہو گئی تھیں۔ اسی اثناء میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے آواز دے کے نبی کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز سنی تو آپ کی ساری ازواج اٹھ کے بھاگ کے اندر چلی گئی۔ آپ نے سیدنا عمر کو اجازت دے دی، کہا عمر آ جاؤ، اور آپ ہنس رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہنستا دیکھ کے حضرت عمر کہنے لگے اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا عمر تم سے پہلے تمہاری مائیں میرے ساتھ تکرار کر رہی تھی اپنے خرچے کے متعلق، جیسے ہی تمہاری آواز سنی
تو ساری ڈر کے اندر بھاگ گئی ہیں، تو میں اس لیے ہنس رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بھئی اللہ کی بندیوں، نبی کریم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی حیا کی جائے، میں آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، نہیں عمر، تو ایک ایسا شخص ہے، تو جس گلی سے گزرتا ہو تو شیطان سامنے آتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ آج عمر اس گلی سے آ رہا ہے، اس گلی میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ عمر کے ایمان کی وجہ تھی، عمر کے کردار کی وجہ تھی۔ اللہ ہمیں بھی اچھا کردار بنانے کی توفیق دے۔ ہمارا کردار بہت کمزور ہے، کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں؟ یقین جانیے ہم بہت جلد مات کھا جاتے ہیں، تھوڑی سی بات پہ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو ہمیں دین پہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، اے اللہ ہمیشہ شیطان کے خلاف تو ہی ہماری مدد فرمانا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت پھر ہمیں سورۃ کہف ہے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ جب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے لوگو جب میں نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ وَذُرِّيَّتَهُ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جو اپنے رب کا دشمن بنا، تم اس کی اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو۔ یعنی تعجب سے اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، مجھے چھوڑ کے اسے دوست بناتے ہو، تم اس کی بات مانتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جب کہ تمہارا رب یہ بات کہتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ کبھی خیر نہیں کرے گا۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، یہ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی دوستی کرنا یہ ظالموں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ایک شیطان کی ہمارے بات ڈالتا ہے، شیطان کے متعلق ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کس طرح تمہارے اندر اجتماعی زندگی میں، ایمان اور اسلام کی زندگی کے اندر کس طرح یہ رخنے ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے پیغمبر، میرے بندے جو میرے بندے ہیں یعنی ایماندار ہیں، انہیں یہ بات فرما دیجئے، یقول التی ہی احسن، آپس میں باہم جب گفتگو کرو تو اچھے انداز میں کرنا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے ینزغ بینہم، تمہارے درمیان عداوت پڑ جائے، دشمنی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں اور ایمانداروں کے لیے دعا کرتے نا، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات اللہم الف بین قلوبہم، اسلامی زندگی کے اندر بڑی اہم بات ہے یہ۔ شیطان چاہتا ہے کہ اسلامی زندگی جو ہے یہ بکھر جائے، مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ان کے دل میں بغض اور عناد پیدا ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو جو بات سکھلائی وہ یہ تھی کہ نبی کریم مسلمانوں کی معافی مغفرت کی دعا مانگتے، ایمانداروں کی مغفرت کی دعا مانگتے، مردے اور زندوں کی مغفرت کی دعا مانگتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ ایمانداروں کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم اگر مذہبی اعتبار سے کتنے فرقے ہیں، ہر فرقہ ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ کہ ان فرقوں نے، ان کے سربراہان نے ہمیں نجات نہیں دلانی دی۔ ہماری نجات اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے، ہم اس رستے کو تلاش کریں، ان فرقوں نے ہمیں نہیں بچانا۔ اسی طرح اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں
تو نفرت انتہائی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، بد دعائیں لعنتیں ڈالتے ہیں ایک دوسرے پہ، حتیٰ کہ املاک تک ایک دوسرے کی تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے بندوں کو، یقول التی ہی احسن، جب بھی آپس میں کوئی بات کریں تو احسن انداز میں کریں، گالی کر کے، لعنت ڈال کے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان بغض، اناد، لڑائی، جھگڑا ڈالنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انسان مل کے بیٹھے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر سکے بھائیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریکہ۔ اللہ کہتے ہیں اولو الارحام ہیں، یہ تیرے رحم کے رشتہ دار ہیں، جو نانی اور دادی کی اولاد ہیں یہ تمہارے رحم کے رشتہ دار ہیں۔ ہم اپنی پراپرٹی کی تقسیم کے اندر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے صرف تھوڑے سے مفاد کے لیے۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ ہم سکے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ شیطان کی بات مان کے بکھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا رشتہ سب سے اہم جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے۔ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہماری رہنما اصول ایک ہیں، پھر ہم مختلف کیوں ہیں؟ اس لیے مختلف ہیں کہ ہم سب نے اپنے اپنے آگو، اپنے اپنے رہبر، اپنے اپنے مرشد بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے مرشد ایک ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا خالق ایک ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ نے رستہ دے دیا مجھے اور آپ کو، اگر آپس میں تنازع ہوتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یہ رستہ ہے سیدھا۔ اور آپس میں تنازع بنا کے مناظرے بازی کرنا یہ شیطان کا رستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں شیطان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، کیا؟ انسانوں کو گمراہ کرنا اور اسے جنت میں واپس جانے سے روکنا۔ اللہ اس آیت کا آغاز ہی کرتے ہیں، یہ سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 118، 119، 20 اور 21 اپنے گھروں میں پڑھ کے دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ۔ کس پہ؟ اس شیطان پہ۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے بے شرم نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کے رہوں گا، یعنی انہیں اپنا بنا کے رہوں گا اور ہم اس کا بن جائیں گے۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا ہمارا دل چاہے گا کہ ہم شیطان کے بنیں؟ اس نے اللہ کے سامنے یہ چیلنج کیا تھا۔ ایک دوسرے مقام پہ اس نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر جواب میں یہ فرمایا تھا قال فالحق والحق اقول، پھر سن لے میں سچا ہوں اور میری بات بھی سچی ہے، جو میں کہتا ہوں وہی سچ ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیری بات مانے گا، تجھے اور اس کو جو تیری بات ماننے والا ہے، دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اب کسی انسان کا دل چاہے گا کہ وہ اس کی بات مانے؟ لیکن پھر بھی ہم اللہ کے مقابلے میں اسی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ ہمیں اپنے حکموں کی تعمیل ہی کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اللہ فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تھا
میں ضرور پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ، وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، کیسے حصہ لوں گا؟ ان میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ نماز نہیں پڑھی تو پھر کی، اسی مسلمان بخشی، اسی نہیں جانا تو کنے جانا ہے؟ یہ امیدیں دلاتا ہے۔ بدعملی پہ بھی، رشوت خوری پہ بھی، زناکاری پہ بھی، دوسرے کا مال کھانے کے باوجود یہ ہمیں امیدیں دلاتا ہے۔ تبھی تو اتنے دلیر ہو کے کہتے ہیں کہ جا للہ میرے کول پیسے، وہ کہتا ہے میں تجھ سے قیامت کو لوں گا، کیا تمہیں جگہ ملی تو تم بھی لے لینا۔ اتنی بے شرمی ہے ایک مسلمان کی زبان سے ایسی باتیں نکلے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے یہ چیلنج کیا تھا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ یہ گناہ ایسے ہیں جنہیں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ کہتا ہے میں ضرور انہیں اللہ کی خلق کو بدلنے کے لیے کہوں گا۔ میں معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں، اللہ نے خلق میں مرد کے لیے داڑھی بنائی اور اس کو رکھنے کا حکم دیا، کس کے کہنے پہ لگ کے ہم اس کو منڈواتے ہیں؟ اللہ نے تو کہا ہے اسے چھوڑو، ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ نے کہا میری مخلوق کے جو ہے تخلیق نہ بدلو، ہم بدلتے ہیں۔ بلکہ اللہ نے چھوٹی سی بات کہی، کہا کہ میں نے جانور کے کان بنائے ہیں، یہ اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب جانور کے کان کو کاٹنا بھی اللہ کی خلق میں تبدیلی ہے، اور انسان شیطان کی بات مان کے یہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس نے اللہ کو یہ بات کہی تھی میں انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی خلق کو ضرور تبدیل کرو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جس نے شیطان کی دوست بنایا، اس کی بات کو مانا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ بہت بڑے گھاٹے میں، خسارے میں پڑ گیا، العیاذ باللہ۔ یعیدہم، یہ تمہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور تمنے دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جتنے وعدے اور تمنائیں ہیں سب دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہیں کوئی بھی اپنا دوست اور پائیں گے، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال یہ ہے، یہ انسان کو کہتا ہے کفر کر۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر، جب انسان کفر کرتا ہے، وقال انی بری، یہ کہتا ہے میرا تمہارا کیا تعلق، انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، حالانکہ پھر یہ ایک نئے ٹارگٹ کی طرف چلا جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شیطان کا سب سے پہلا وار انسان پہ یہ ہوتا ہے یہ اس انسان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، یأتی الشیطان احدکم، شیطان انسان کے تصورات میں، تخیلات میں آتا ہے، فیقول، کہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، کہتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اس کا جواب ملتا جاتا ہے، حتی یقول، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا جی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب ایسی بات تمہارے ذہن میں آ جائے تو فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو۔ اور ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے جو انسان پہ کرتا ہے۔
نمبر 2، شیطان جو ہے جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے اس وقت اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، یہ آدم کی اولاد کو نماز سے روکتا ہے۔ یعنی شیطان نے اپنی ذریت، اپنی اولاد میں سے ایک شیطان خنزب، اس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ ان کو نماز سے روکو۔ یہ انسان کے ذہن میں تصور ڈالتا ہے ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی ٹھہر کے پڑھ لیں گے، فلاں کام کر لو، فلاں کام مکمل کر لو، اس طرح کر لو۔ پھر بھی کوئی انسان، کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جب وہ وضو کر کے، اچھا وضو کر کے نماز کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہینڈز اپ ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ پھر قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نماز سے روکا، تو نہیں رکا، تو یہاں تک پہنچ گیا، اب تیری نماز کا کچھ حصہ تجھ سے چھین لوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فوراً انسان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے فہی قضا، فہی قضا، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں چیز۔ بعض اوقات نماز میں ایسے خیال آتے ہیں جو عام زندگی میں انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتے، لیکن نماز میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بڑے گندے خیال آتے ہیں۔ آپ نے اس وقت یہ ساری بات اسے سمجھائی۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں ایسے خیالات آنے شروع ہو جائیں تو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا نماز کے دوران ہی کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اگر یہ سارا نہیں یاد تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ نے فرمایا اپنے دل کے اوپر جہاں یہ خیال ڈالتا ہے 3 دفعہ حقارت کے ساتھ تھو تھو اس طرح کرو۔ تو وہ صحابی کہتا ہے جب میں نے ایسا کیا تو مجھے خیال آنے بند ہو گئے۔ تو یہ نماز کے اندر بھی پیچھا کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا حل بتایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کھانا کھانا ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو وہاں شیطان مایوس ہو جاتا ہے، آج کے دن اس گھر میں میرے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے نکلا تھا، اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں اور میرا بھروسہ اپنے رب پہ ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ آج تو اس گھر میں رہنے کے لیے بھی میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم یہ دونوں چیزیں بھول چکے ہیں، اکثر لوگ ایسا نہیں کر پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ گھر میں داخل ہو کے سلام کرتا ہے، با آواز بلند گھر والوں کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں۔ واش روم جانا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، یاد رکھیں سب سے زیادہ وار اس کا وہاں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب واش روم میں داخل ہو کہو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کے خبیث شیطان جنوں اور جننیوں سے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جب انسان ایسا نہیں کہتا اور وہ اپنے کپڑے اتارتا ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو انسان وہ مرد ہے یا عورت، شیطان اس کی شرم گاہوں سے کھیلتا ہے، اور جب وہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہتا ہے، اللہ شیطانوں کو اندھا کر دیتے ہیں، وہ اس کی شرم گاہوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ شیطان کے وار ہیں جن کا ہم روزانہ کئی مرتبہ شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم وہ مجرب علاج کر لیں
آپ دیکھیں بعض اوقات انسان لاپرواہی میں بائیں ہاتھ سے کھا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک چھوٹا سا بچہ اس نے کھانے میں اپنا بایاں ہاتھ داخل کیا, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تھوڑی دیر گزری, پھر اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگر کیا, آپ نے پھر پکڑ لیا. آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اسے بہکا رہا ہے کہ تم اپنے بایاں ہاتھ سے کھاؤ. تو آپ نے فرمایا یا غلام, اللہ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا. یہ باتیں بظاہر چھوٹی ہیں, لیکن حقیقت ہے ہماری عملی زندگی کے اندر بہت سے اثرات ان کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہم گھر سے نکلتے ہیں اور آج یعنی اس وقت ہمارے ملک میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہے اور کوئی انسان اس کی عزت, اس کی جان محفوظ نہیں نظر آ رہی. تو جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار مسلمان کے گھر کے دروازے کے اوپر ایک فرشتہ سفید جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے. جب نے اپنے آفس میں, اپنی دکان پہ, اپنی فیکٹری میں, اپنے کام, اپنی مزدوری پہ گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, وہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا, اب جب تک تو باہر رہے گا میں تیری حفاظت کروں گا. اسی طرح وہ شیطان جو انسان کو بہکانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ کفایت کر دیا گیا, حفاظت کر دیا گیا, اب میرا وار اس پہ نہیں چلے گا. کیونکہ شیطان انسان پہ سب سے زیادہ وار بازار میں کرتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, یہ بظاہر باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن ان کو کرنے سے ہم شیطان کے بہت سے شرور سے بچ جائیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معوذات یا معوذتین, معوذات کہتے ہیں 3 صورتوں کو, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اس میں انہی شریر چیزوں سے پناہ طلب کی جاتی ہے, اور جو شخص ہر نماز کے بعد معوذات پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت ہر دیکھی اور اندیکھی چیز سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے. تو کیوں نہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پہ جاتا ہے اور اپنے بستر کو جھاڑتا ہے, پھر اس پہ بیٹھ کے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھتا ہے, 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے, 3 دفعہ قل اعوذ برب النار. اور اس کی ترتیب یہ بتائی کہ وہ پہلے ایک مرتبہ تینوں صورتیں پڑھے, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم میں جہاں تک ممکن ہے اپنے ہاتھوں کو پھیرے, اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور سے اس کی حفاظت فرما دیں گے. اور جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اگر یہ 3 دن پڑھ لیتا ہے اللہ اس سے گناہوں سے دور ہی کر دیتا ہے, اس کی حفاظت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اللہ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, وہ ہمیں گمراہ کرنے پہ نہیں تھکتا, لیکن ہم اس کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کرتے. تو اس لیے آج کی مجلس میں کہنے والے اور سننے والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم شیطان کے شرور سے بچنے کے لیے رسول اللہ کے احکامات پہ عمل کریں. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مال جان اولاد کی حفاظت ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیجئے, اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے. انسان آج بہت سے اندیشوں مصیبتوں میں مبتلا ہے, گھر کے اندر شیطانی اثرات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, وہاں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور نماز کا کچھ حصہ بچا کے یعنی نوافل اپنے گھروں میں پڑھا کرو. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ہم اللہ کے ذکر کی طرف آئیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جب کوئی انسان رحمان کے ذکر سے اعراض کر جاتا ہے یعنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتا ہے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ,
شیطان اس کا دوست بن کے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اسے ہر صحیح رستے سے روکتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس کے ذہن میں یہ خباثت ڈال دیتا ہے کہ تجھ جیسا ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے، کہ وہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بس ہدایت یافتہ ہوں، میں جو کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ رسول اللہ نے بتائی، اور رسول اللہ جو بات فرماتے ہیں وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، اور رحمان کی بات کو تسلیم کر لینا ہماری زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، بلکہ صرف دنیا کی زندگی نہیں، ہماری آخرت اور بقا کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، شیطان کی شرارتوں سے بچائے، اس کی پھوکوں اور تھوکوں سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ مالک ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ چلائے، ہم سب کو گمراہی اور ضلالت سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔